عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان قوموں کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے، جسے عاد اولا یا قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر صالح کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے ایک دن تم پیو گے اور دوسرے دن سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری کی پابندی کرنا ہوگی۔ قوم سمودیوں یوں تو بہت ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کی بددماغی اور کجروی بھی عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جبکہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تھا، انہیں نبی کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ بدستور بے دینی پر کمر بستہ رہے۔ بلکہ کچھ عناصر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، حالانکہ حضرت صالح نے انہیں منع کیا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے شقاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا۔ قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و مامون سمجھ رہی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی خوفناک چنگھاڑ ہو، کوئی زبردست دھماکہ ہو۔ اس شدید دلدوز آواز کے اثر وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے۔ یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ یہ ہے کوہ تراش قوم کا واقعہ جو اپنے انندر بصائر لیے ہوئے ہے کہ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے عجیب مظاہر دکھاتا ہے، وہاں اس کی سزائیں بھی بڑے انوکھی ہوتی ہیں۔ نہ معلوم اس شدید چیخ یا سخت دھماکے جیسی آواز میں کیا تاثیر تھی۔ عین ممکن ہے ان کے جگر پھٹ گئے ہوں یا حرکت قلب بند ہو گئی ہو۔ کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ